اس کے پیچھے بھی چلو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. تو جس طرح صحابہ امت کے لیے نمونہ ہیں، صحابیات بھی امت کے لیے نمونہ ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے لیے صحابیات ان کی زندگیاں ایک نمونہ ہیں. ویسے تو ہر صحابیہ ایک نمونہ ہے، لیکن میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ کس طرح عورتوں سے اللہ نے اتنا بڑا دین کا کام لیا. پہلی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان سے جو اللہ نے کام لیا ہے وہ دین کی نصرت اور دین کی حمایت کا کام لیا ہے. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی بیویوں کا انتخاب وہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا. حضور کی زوجہ ہونے کے لیے جو انتخاب ہوا وہ انتخاب اللہ کی طرف سے تھا. حضرت خدیجہ کے انتخاب میں ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کام کے ابتدائی زمانے میں بڑے سخت حالات سے گزرنا تھا اور بڑے سنگین حالات سے گزرنا تھا. اس موقع پر آپ کو ایک ایسی رفیق حیات کی ضرورت تھی کہ جو ہر حال میں حضور کی حمایت اور ساتھ دینے والی، ہمت بندھانے والی. پہلے دن سے یہ بات سامنے آئی کہ جب مشہور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور 5 آیتیں اتری، اور جب حضور گھر تشریف لائے گھبرائے ہوئے آئے تو عورت مرد کو گھبرایا ہوا دیکھتی تو خود بھی گھبرائی جاتی ہے. لیکن حضرت خدیجہ بڑی بردبار خاتون تھی. انہوں نے حضور کو پہلے لٹا دیا، آرام کرا دیا، اور جب حضور کی حالت نارمل ہوئی تو پھر پوچھا کہ آج آپ کیوں یوں گھبرائے ہوئے ہیں. حضور نے سارا واقعہ نقل کیا جو غار ہیرا میں پیش آیا تھا. تو حضرت خدیجہ نے اسی وقت آپ کو ہمت دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کے کتنے اچھے اچھے اوصاف ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، راہگیروں کو راستہ دکھاتے ہیں. جب آپ کی اتنی اچھی عادتیں ہیں تو کیوں اللہ آپ کو ضائع کرے گا. پھر اس خیال سے کہ میں تو ایک عورت ہوں، پتہ نہیں میری بات سے کتنی تسلی ہوئی ہے. تو پھر آپ ان کو اپنے ماؤں اور بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کتابوں کے عالم تھے. ان کو جب حضور نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، آپ پر آیا ہے، آپ کو نبوت مبارک ہو. تو پہلے دن سے حضرت خدیجہ نے وہ کام کیا ہے. تو ابتدائی زمانہ وہ انتہائی مشقتوں کا زمانہ، سختیوں کا زمانہ، اپنے جتنے اپنے تھے اور جتنے قریب کے تھے اتنے ہی مخالف تھے. جب حضور سب کی مخالفتیں برداشت کر کے جب گھر تشریف لاتے تھے، سخت حالات سے گزر کر آتے تھے، تو حضور کو ہمت دلانے والی، آپ کو حوصلہ دینے والی، آپ کا سہارا بننے والی حضرت خدیجہ تھی. یعنی یوں سمجھیے کہ جو کام باہر صحابہ کی ایک جماعت کرتی تھی وہ کام اللہ نے گھر میں حضرت خدیجہ سے تنہا سے لیا ہے. چنانچہ وہ حضور کی ہر موقع پر ساتھی رہی. اللہ نے کا یہ انتخاب تھا آپ کی رفیق حیات کا کہ ہر موقع پر انہوں نے حضور کا ساتھ دیا. آپ بڑی خاتون تھی، ان کا کاروبار شام اور یمن سے تھا، گھر بیٹھے یمن شام سے کاروبار کرتی تھی. تو کتنی بڑی صلاحیت کی مالک ہوں گی کہ اس دور کی امپورٹر ایکسپورٹر گھر بیٹھے اپنا کاروبار کرتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت میں ایک مرتبہ ان کا مال تجارت لے کر شام گئے، وہیں سے انہوں نے حضور کو پہچانا اور وہی ذریعہ بنا حضور کے ساتھ نکاح کا. تو ان کا سارا مال وہ دین کی حمایت اور نصرت کا بایا. امت پر ان کا بڑا احسان ہے. حضور ان کے بڑے اونچے الفاظ میں ان کا ذکر کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری سوکن کی رگ پھڑکی اور میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو مجھ جیسی بیوی دی ہے، آپ کیا ہم بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں. تو حضور اتنے ناراض ہوئے کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اتنا ناراض نہیں ہوئے تھے. تو حضرت خدیجہ کی زندگی دین کی حمایت اور نصرت کی زندگی ہے، حضور کا ساتھ دینے کی زندگی ہے. جو حضور کا ساتھ دینا
ایک جماعت مردوں کی صحابہ کی کرتی تھی، وہ کام اللہ نے تنہا حضرت خدیجہ سے گھر میں لیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کا خیال آیا کہ میرا مال خرچ کرتے ہوئے حضور کو کبھی تکلف بھی ہوتا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کے پاس تو کوئی مال تھا نہیں، اور جو کچھ حضور خرچ کرتے تھے حضرت خدیجہ کا ہی مال تھا۔ تو خیال آیا حضرت خدیجہ کو کہ حضور کو میرا مال خرچ کرتے ہوئے تکلف ہوتا ہوگا۔ تو آپ نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، یہ سارا مال میرا سارا مال یہ حضور کا مال ہے، یہ میرے مال وہ جس طرح چاہیں اس پر تصرف کریں اور جس طرح چاہیں خرچ کریں، یہ میں نے ان کو دے دیا ہے، اب سے یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرا مال حضور کا مال ہے۔ یہ خیال تھا کہ کہیں حضور کو تکلف نہ ہو کہ میں ان کا مال خرچ کرتا ہوں عید کے کام میں۔ تو حضرت ابو طالب کو بلا کر اس کو واضح۔ تو ایک نمونہ ہے حضرت خدیجہ کی زندگی، دین کی حمایت اور نصرت کا نمونہ ہے۔ ان کے انتقال کا حضور کو بہت غم تھا، صدمہ تھا۔ حضرت ابو طالب کا بھی وصال اسی سال ہوا ہے اور حضرت خدیجہ کا بھی اسی سال وصال ہوا ہے۔ اس کو حدیث کی کتابوں میں عام الحزن کہتے ہیں، عام الحزن، غم کا سال۔ حضور پر دونوں کے دنیا سے جانے کا اتنا غم تھا کہ اس سال کا نام ہی غم کا سال ہے۔ دوسرا نمونہ حضرت عائشہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے جو کام لیا ہے اللہ نے، وہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام لیا ہے۔ حضرت خدیجہ کا زمانہ تھا کہ جس میں دین کی حمایت اور نصرت کی ضرورت تھی، تو وہ کام اللہ نے ان سے لیا۔ پھر حضرت عائشہ کا زمانہ آیا تو حضرت عائشہ کو اللہ نے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ وہ بڑی عالمہ تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے درمیان کبھی آپس میں اختلاف ہوتا تو ہم کہتے چلو خدیجہ ام المومنین کے پاس جائیں، وہ مسئلہ حل کریں گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ میں نے حضور کو سنا ہے کہ کوئی جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی اس تدفین تک ساتھ جاتا ہے تو 2 کا ملتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کو اس حدیث پر ذرا اشکال ہوا کہ کہیں ابو ہریرہ نے کسی اور کی جگہ یہ تو نہیں سن لیا، کہیں خلط ملط تو نہیں ہوا اس میں۔ انہوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ کوئی گواہ بھی ہے اس حدیث کا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ چلیے ام المومنین کے پاس جائیں گے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے کر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ سے بیان کیا کہ ام المومنین یہ حدیث میں نے سنی ہے حضور سے، آپ نے بھی سنی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں نے سنی ہے۔ تو اس طرح صحابہ میں جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے اختلاف کو حل فرما دیتی تھی۔ اللہ نے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد وہ 48 سال زندہ رہی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور یہ سارے 48 سال ان کے دین کی اشاعت اور تبلیغ میں گزرے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، اور فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ اب ان کی تعلیم و تربیت تو بہت بڑا علم کا وہ حصہ جو عورتوں سے متعلق ہے وہ حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ملا ہے امت کو۔ انہوں نے حضور سے لیا اور امت کو پہنچایا، دین کو حضور سے لیا اور امت تک دین کو پہنچایا۔ تیسرا نمونہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں اولاد کی تربیت کا نمونہ ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے نمونے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے تو ساری صحابیات نمونہ ہیں، لیکن یہ 3 بڑے بڑے نمونے ہیں۔ حضرت خدیجہ دین کی حمایت
اور نصرت کا نمونہ کہ کس طرح انہوں نے حضور کا ہر موقع پر ساتھ دیا، ہمت بندائی، ڈھارس بندائی، اور آپ سارے حالات سے گزر کر گھر آتے تھے تو آپ کو پھر سے کام پر کھڑا کرنے والی حضرت خدیجہ ہوتی تھی۔ اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے دیا، دین کی حمایت اور نصرت کا نمونہ۔ حضرت عائشہ دین کی اشاعت کا نمونہ کہ حضور سے انہوں نے علم لیا اور امت کو پہنچایا۔ حضور کے بعد 48 سال زندہ نہیں، اور بڑے بڑے قافلے اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت مسائل کی ضرورت پڑی تو وہ مسائل امت کو حضرت عائشہ سے ملی۔ تیسرا نمونہ حضرت فاطمہ کا ہے، اولاد کی تربیت کا نمونہ کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جو ملا ہے وہ اپنی ماں سے ملا ہے، حضرت فاطمہ سے ملا ہے۔ جیسے عورت چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے، تو اس کے کارنامے بھی پردے میں ہیں۔ عورتوں کے کارنامے ہمارے یہاں بھی بیان کیے جاتے زیادہ کہ وہ بھی پردے میں ہے، اس کے کارنامے بھی پردے میں ہیں۔ لیکن عورت نظر آتی ہے اپنے بچوں کے آئینے میں، اس کے بچے اس کا آئینہ ہیں، اور جو کوئی ان کے بچوں میں ہے وہ ان کو اپنی ماں سے ملا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جو یہ دین کا درد ملا، غم ملا، اور دین کے لیے دین کی فکر ملی، یہ ہماری ماں سے ملی۔ تو عورت وہ گھر کے ڈھالنے والی ہے، نسلوں کے بنانے والی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں مادری زبان ہے، کہیں پدری زبان نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں پدری زبان نہیں ہے، ہر جگہ مادری زبان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ماں میں ہوتا ہے وہ بچوں میں ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، کیوں کہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، باپ کے ساتھ اس کا وقت اتنا نہیں گزرتا جتنا ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ تو مشغول رہتا ہے اپنے کاموں میں، مشاغل میں، تجارت میں، لیکن بچے کا ذہن بنانے والی اور بچے کو ڈھالنے والی اور اس کا کیریکٹر بنانے والی وہ ماں ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جو کچھ ملا ہے وہ حضرت فاطمہ سے ملا ہے۔ ایک مثال حضرت امام حسن ہے، دوسری مثال حضرت امام حسین ہے۔ امام حسن کی مثال ہے کہ 2 فوجوں میں آپ نے صلح کرا دی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور امام حسن کے ساتھ دینے والی وہ فوج، دونوں آمنے سامنے ہو گئی۔ قریب تھا کہ تلواریں نکلتی اور چلتی، تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ مجھے امیر معاویہ سے بات کرنے دو، ہم کوئی صلح کریں گے۔ تو تشریف لے گئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور حضرت امیر معاویہ سے یہ عرض کہا کہ اگر خلافت آپ کا حق ہے تو آپ کو یہ حق مل گیا، اور اگر یہ میرا حق ہے تو میں میرا حق آپ کو دیتا ہوں۔ اگر خلافت آپ کا ہے تو آپ کی ہے، اور اگر یہ میرا ہے تو میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تھا، پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا بھروسہ 2 فوجوں میں خون بہنے سے ان کے روکے گا اور ان میں سے رسالت کرائے گا۔ یہ وقت آیا جب کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، اور حضرت امام حسین غلط کے سامنے سر نہیں جھکانا، ہم غلط کے سامنے سر نہیں جھکائیں، جان دے دیں گے لیکن ہم غلط کو نہیں مانیں گے اور سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ بڑے نمونے دنیا کو ملے ہیں حضرت فاطمہ کے ذریعے سے۔ فاطمہ کا کردار گھر کی بچوں کی تربیت، تعلیم، آج اس کی بہت بڑی کمی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دنیا کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا، ان میں دین بھی آئے، دین کی دعوت بھی آئے، بچے دیندار بھی بنے، دین کے داعی بھی بنے، دین کے خادم بھی بنے،
یہ سارا بچوں کا کردار اور بچوں کا رول ان کا بنانا یہ ماں کے ہاتھوں ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی مادری زبان، کہ بچوں کی جو زبان ہے وہ ماں کی زبان ہے. دنیا میں کہیں پدری زبان میں نہیں دیکھی، فادر ٹنگ کہیں نہیں ہے، سب جگہ مدر ٹنگ ہے. کیا مطلب؟ جو ماں میں ہوتا ہے بچوں میں ہوتا ہے. اس تبلیغ کے ذریعے سے بھی یہی محنت ہے کہ امت میں عورتیں دین کے کام پہ کس طرح سے حصہ لیں، حمایت و نصرت اپنے مردوں کی دینی محنت میں اور فکر میں ان کا ساتھ دیں، اشاعت تو دین کو حاصل کریں، پہنچائیں، اور بچوں کی تربیت. اللہ پاک اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے. اللہ کے راستے میں نکل کر یہ باتیں زندگی میں بھی آتی ہیں، پھر اپنے ذریعے سے یہ باتیں گھر میں بھی آتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جماعتیں مستورات کی عورتوں کے ساتھ جماعتیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. گھروں کا ماحول بدل رہا ہے، گھروں کی زندگی بدل رہی ہے، نسلوں میں دین آ رہا ہے، بچے دیندار بن رہے ہیں. یہ سارا عورتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور عورتوں کی جماعتیں دنیا میں جا رہی ہیں. امریکہ، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ، ساری دنیا کے ملکوں میں گھروں کے اندر دینی ماحول عورتوں کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے آ رہا ہے. اسی کے لیے ایک محنت ہے، کوشش ہے گھروں کے اندر تعلیم ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نمازوں کا اہتمام ہو. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ جی آؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانا بھی ہے. جس گھر میں یہ اعمال ہوتے ہیں تو فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں. فرشتوں کی دعوت پہ فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے نور ہیں، نور آتا ہے تو پھر اندھیرا گھروں سے دور ہو جاتا ہے. اعمال کا، غلط کا، شیاطین کا، سارے اندھیرے دور ہوتے ہیں. اور جس گھر میں یہ اعمال نہیں ہوتے تو فرشتے سے کہتے ہیں چلو جی چلو، یہاں سے، یہاں ہمارے لیے کھانا ہے، ہمارا رات کا ٹھکانا ہے. اور فرشتے چلے جاتے ہیں، لائٹ گیا تو اندھیرا گیا، پھر اندھیرے گرتے ہیں. تو ان اعمال کو گھروں میں زندہ کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں نکل کر تبدیلیاں آتی ہیں. پھر اپنے مردوں کے دین کے کام میں ان کا ساتھ دینا، یہ حضرت خدیجہ والی صفت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. اللہ پاک، آپ تو حضور کے شہر میں رہتی ہیں، حضور کے شہر میں، یہ شہر کی خصوصیت یہی ہے، یہاں کی سوغات یہی ہے. ہر شہر کی ایک سوغات ہوتی ہے کہ بھئی یہاں کی مٹھائی مشہور ہے، یہاں کی فلاں چیز مشہور ہے، یہاں کی فلاں چیز مشہور ہے. تو مدینے کی جو سوغات ہے وہ دین ہے، دین کی دعوت ہے، دین کی محنت ہے. اللہ پاک اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے. جی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا امان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، کوتاہیوں لغزشوں کو معاف فرما. بقیہ زندگی تیری مرضیات پر اور تجھے راضی کرنے والے اعمال میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس شہر کی خیر اور برکات ہمیں بھی نصیب فرما، اور اے اللہ اس شہر کی خیر اور برکات سارے عالم میں منتشر فرما، پوری امت کو نصیب فرما. ہمارے دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول. صلی اللہ تعالیٰ